مجھے آنے کا مزہ ہو، مجھے جانے کا مزہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، صدق اللہ العلی العظیم، صلوات و محمد و اہل بیت اللہم صلی۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین دی دلی دعا مقبول اللہ۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ دا آخری حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ واللہ یہدی، اللہ ہدایت دیتا ہے، واللہ یہدی، اور اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی جانب، سیدھی راہ کی طرف اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ میرے محترم سامعین، جڑے ویلے اسی قرآن نو اہل بیت نو چھڈ کے سمجھن دی کوشش کرنے ہاں، پھر قرآن سمجھ نہیں۔ جس بندے نے اہل بیت نو چھڈ کے قرآن سمجھن دی کوشش کیتی ہے، قرآن دی سمجھ نہیں۔ اس واسطے کہ پوری دنیا دے وچ اصول تعلیم دا کہ کوئی کتاب اس وقت تک فائدہ نہیں دیندی جدوں تک وہ دا ٹیچر موجود ہے۔ ٹیچر موجود ہے تو کتاب دی سمجھ آتی ہے۔ اگر کتاب کافی ہے تو سکول کیوں نے، کالج کیوں نے، یونیورسٹیاں کیوں نے، کتاباں گھر موجود نے، بچے بھی گھر موجود نے، گھر بیٹھ کے پڑھ لیں۔ لیکن چھوٹے بچے تو لے کے پہلی کلاس دے بچے تو لے کے آکسفورڈ تک کتاباں لے کے بندے معلمہ کو جاندے نے، ٹیچراں کو جاندے نے۔ دنیا دی ہر کتاب کوئی فائدہ نہیں دیندی جدوں تک وہ دا ٹیچر نہ ہوئے۔ قرآن کوئی فائدہ نہیں دیندہ جدوں تک مصطفیٰ معلم نہ۔ میرے محترم سامعین، پیغمبر اعظم دے معلم نے، اور اس معلم نے غدیر اعلان فرمایا میں تم میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ دو جو تمہیں ہدایت دیں گی اور تمہیں گمراہی سے بچائیں گی، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے۔ ادھا مطلب ہے دو چیزاں پیغمبر چھڑ کے گئے نے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ جس بندے نے اہل بیت تو ہٹ کے اس قرآن کو خود سمجھن کی کوشش کیتی ہے وہ گمراہ ہوئے ہیں، وہ ہدایت یافتہ نہیں۔ میرے محترم سامعین، ویسے تے پیغمبر دے سامنے بیٹھ کے کچھ لوگ آگ چھڑیا سی حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اللہ پاک ساری چیزاں جانتا ہے کہ بندہ کی کہنا چاہتا ہے، یہ دے اندر کی ہے۔ جس بندے نے آکھیا نا سانو اللہ دی کتاب کافی ہے، یقین کرو اللہ پاک نو پتہ سی کہ اہل بیت دی وجہ تو کہہ رہے، اہل بیت دی وجہ تو کہہ رہے نا، کہ اہل بیت دی وجہ تو کہہ رہے، ورنہ کتاب کافی تو نہیں نا۔ اللہ پاک نے نا انہوں قیامت تک انہاں بندیاں واسطے چیلنج رکھے نے۔ یہ وچ کچھ آیتاں ایسیاں نے جنہاں دا ہن تک ترجمہ ہی نہیں ہوئے۔ یارا جنیاں آیتاں میں پڑھ سکنا، میں کسے دا ترجمہ پڑھنا ہے، میں خود ترجمہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہن غصے والی گل تو نہیں کر سکتا، میں کسے دا کیتا ہی ترجمہ تھوڑے سامنے کرنے۔ میرے خیال ہے بندہ جڑا کام نہ کر سکتا ہوئے من جانا چاہیے۔ پہلا دے بندے پکا خراب ہو جائے تو میں پلاس کٹ لا اتوں میں ٹھیک کرنا، وہ تو الیکٹریشن دا کام ہے، میرا تو نہیں۔ یہ اللہ پاک نے آیتاں بھیجیاں، اساں تے ترجمہ کرنا ہے عربی، جڑا ماہر عربی دا ترجمہ کرے۔ حد ہو گئی ہے، صحابہ نو تے کسے درس سے جا کے عربی پڑھن دی لوڑ نہیں سی نا۔ تو یار اسی تے عربی پڑھنے ہاں مولویوں کو جا، صحابہ عربی سن، تو اڑ تک کی اطلاع پہنچی ہے؟ صحابہ ترکی چو گئے سن یارا، صحابہ کرام جنہاں قرآن نبی نے سنایا عربی سن، والد عربی، والدہ عربی، خود عربی جانتے سن۔ کمال ہے
کہ مولوی تے بیچارے سکھ کے دا ترجمہ کرتے ہیں، صحابہ نو نہیں پتہ لگا الف لام میم کی۔ رضوان اللہ علیہ مجمعین، قبلہ شکریہ۔ الف لام میم ایک مکمل آیت ہے نوجوان، آیتاں دے اگے قبلہ بسم اللہ قبلہ ٹھیک ہو، آیتاں دے اگے نمبر لگے نے، آیت جتھے مکدی ہے گول دائرے نے، دائرے دے وچ نمبر نے 1 2 3 4 5 6۔ الف لام میم باقاعدہ ایک آیت ہے، باقاعدہ آیت ہے، وہ دے اگے دائرہ ہے، اگے ایک نمبر لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ دوسری آیت ہے، یہ پہلی آیت نہیں، پہلی آیت مکمل ہے الف لام میم۔ اچھا ایک مکمل آیت ہے الف لام را، ایک مکمل آیت ہے ہا میم، ایک مکمل آیت ہے تا ہا، ایک مکمل آیت ہے کاف یا ہا عین صاد، سورہ مریم تو پہلے۔ اس ساری آیتاں قرآن چ موجود نے، نہ اس زمانے دے کسے بندے نو پتہ لگا ہے کی ہے تے نہ آج کسے شیعہ نو پتہ پہ لگتا ہے، نہ سنی نو ایک ہی ہے۔ ہر عالم نے لکھا اس کا مطلب یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، یہ دا مطلب ہے گل کوئی اللہ تے نبی دے درمیان ہوئی ہے۔ الف لام میم، جبریل بھی آکے اینا ہی آکھیا جی او پہ آندہ ہے الف لام میم، نبی فرمایا میں سمجھے گا کی آندہ۔ شکریہ قبلہ، بہت مہربانی۔ جبریل آکے آکھیا جی اللہ دی طرف ایک پیغام آیا الف لام را، پیغمبر آکھیا ٹھیک ہے، پیغام آ گیا، میں نے بتا کے میں انہا جی اللہ تے نبی دے درمیان راز نے حروف مقطعات، یارہ راز ہی نے جی تو ہنو کوئی مانی چھڑی ہوندے تو میں نے دا چھڑا جی، میں تو نہیں ہوندے، میں تو لبے بھی نہیں، کسے مفسر ہی نہیں لکھے، شیعہ سنیاں لکھے حروف مقطعات، قطع شدہ الفاظ نے، قطع شدہ ایسا ٹکڑا جدی جڑ بھی نظر نہ آوے تے ٹانی بھی نظر نہ آوے تے پتہ بھی نظر نہ آوے، درمیان سے لکڑی دا ٹکڑا ہوئے، وہ کمیں پتہ لگے بیری ہے، پیپل ہے، تالی ہے، ککر ہے، سانو کی پتہ ہے؟ یہ حروف مقطعات نے، انہوں دا کسے نو پتہ نہیں۔ اللہ فرمایا نبی نو سمجھ آگے، میں عالم اسلام نو پوچھنا چاہنا، اللہ فرمایا الف لام میم، نبی نو سمجھ آگئی، سانو جے سمجھانا نہیں سی ایدہ وچ لکھوان دی کڑی لوڑ سی؟ قرآن چ ہے یا نہیں، آیتاں ہیں یا نہیں، جڑی منو سمجھ آئی ہے میں وہ دسن لگا۔ میں سوچیا کہ اللہ پاک جے سمجھ نہیں سی نہ دی ہونی، یہ قرآن چ تو رکھیاں کیوں؟ فرمایا سارے قرآن دی بندے نو سمجھ آ جاندی تے وہ بندے سچے ہو جانے سن جڑے آندے سن قرآن کافی ہے۔ سبحان اللہ، قبلہ بہت شکریہ۔ نہ انہوں نے سمجھ آئی ہے نہ تو انہوں سمجھ آئے گی، جیڑی منو کو جنی کو سمجھ آئی ہے انہی کو میں بیان کرنا، بابا جی جنی کو میں نے سمجھ آئی۔ بھائی میرے سامنے نا الحمدللہ فیصلہ کرنے والے لوگ، اعلیٰ لوگ، میرے تو معزز لوگ اس مجلس سے موجود، میں کدی نشاندہی نہیں کیتی، منو نام ہی تھوڑے آؤندے نے، میں تاں نہیں بولدا، میں 2-4 بانیاں دے نام لاں تے جدا نام لیا وہ آکھے گا میرا نام نہیں لیا، اس واسطے میں نا تھوڑا جہا گریز کرنا، سارے میرے تو بڑے لوگ نے، میرے تو معزز لوگ نے، تو صرف اسی ذاکر ہاں، تو سانو بہ کے سنتے ہو، وگرنہ علم ساڈے نال زیادہ بھی لوگ رکھتے ہیں، مطالعہ بھی لوگوں دا زیادہ کئی باری سانو بھلیکھا لگ جاندہ بھی ایویں ہی بیٹھے بچے چنگے چنگے بندے بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے بندے، یہ تو ایک روٹین ہے، یہ جڑی نا مجلس ساڑھے کو تو ہی سن دے ہو، کوئی ایسی بہت بڑے لوگ نہیں ہوندے، تو اڈی مہربانی ہے تسی سن دے ہو۔ اصل گل ہے کہ جڑا مجلس بیان کر دینا جی ذاکر بن کے، وہ جدو ذاکر بن کے ذکر کر دینا علی تے اولاد علی دا، وہ تو کئی باری سجاد بھی سامنے بیٹھ کے آندے نے تو پڑھ، کئی باری مولا رضا فرماندے نے تو پڑھ، روزہ خان جنہوں ہوتا ہے، یہ مطلب ہے تسی بڑے لوگ میرے تو بیٹھے، لیکن میں گل کرنا یہ الف لام میم دا بھی پتہ کوئی نہیں، الف لام را دا بھی پتہ کوئی نہیں، جڑی مینوں سمجھ آئی ہے میں دسن لگا، جے سمجھ رل گئی تو ہو سکتا تسی بولو، نہ بھی بولو تو تسی سامعین ہو، تسی پڑھن تو نہیں نہ آئے، تسی بولن ہی نہیں آئے۔ آج جڑے بندے اتنے کڑ بدن نہ بولتے نہیں، اللہ دیا بندہ بولن تو آیا کہ یہ بولن آئے، یارہ تسی سامعین نہیں، سامعین تو سامعین دا میں نے کی سننے بات ٹھیک ہے، سنی جاؤ یارہ جو تو رکھ کام بھی سننا ہے، بولنا تو اڈے واسطے ضروری نہیں، میں پھر پیانا خدا دی قسم تو اڈا بولنا ضروری نہیں، کیونکہ بولن واسطے میں کھلوتا نا، تو اڈا بولنا ضروری نہیں، اڈا تسی بچ بولتے ہو نا، وہ تو ان کو لطف آؤں تو تسی آندے ہو، واہ واہ سبحان اللہ،
کیا بات، یا نعرہ تکبیر. ورنہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے، تسی سننا ہے، اسی بولنا آئے ہیں، میں بولنا جیڑی مینوں سمجھ آئیے. ہو سکتا ہے تسی اس گل تے بول جاؤ کہ تہاڈی میری سمجھ ایک ہوئے، ہو سکتا ہے مینوں بھی وہی سمجھ آئی ہوئے، تہانوں بھی وہی آوے. مینوں ویسے آئی ہے، جیڑی مینوں آئی ہے میں دساں. قرآن میرے ہاتھ سے قبلہ مینوں یہ سمجھ آئی ہے کہ اللہ نے الف لام میم، الف لام را، ہا میم، کاف یا ہا عین صاد، تا ہا یا سین، یہ سارے حروف مقطعات قرآن چ آیتاں بنا کے بھیجے نے تے دسیا بھی نہیں کہ انہاں دا معنی کی نے، انہاں دے مطالب کی نے. سانو سمجھ بھی نہیں آئی. اللہ سانو عقل چ گل پانا چاہتا ہے. میں کچھ ایسے بھی بھیجنا جنہاں نو صرف مننا ہے، سمجھن دی لوڑ نہیں. قبلہ بہت میں سمجھنا، میری بہت شکریہ قبلہ، ایسا بہت شکریہ. مننا بس او یارا مننا بھائی، الف لام میم نو مننا ہی نا، تو مننا تو پہنا سمجھ آوے یا نہ آوے. یہ طالب جوہری صاحب نے نا جی ایک تفسیر شروع کیتی سی احسن الحدیث. احسن الحدیث تواڈے کول بھی اگر ہوئی قبلہ، تواڈے کول بھی تو 2 جلداں نے، زیادہ نہیں چھپیاں. انہوں نے بیٹے جانتے ہیں کہ اصل گل کہ وہ کیوں اگے نہیں چھپی. وہ 2 جلداں انہوں نے چھپی احسن الحدیث. پہلی جلد جو الف لام میم دی ذیل چ لکھتے ہیں کہ قرآن میں کچھ حروف ایسے ہیں جو کئی مرتبہ آئے ہیں مقرر. الف کئی مرتبہ آیا، میم کئی مرتبہ، را کئی مرتبہ، ہا کئی مرتبہ آیا ہے، تو حروف مقطعات بنتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اگر مقررات کو حذف کر لیا جائے نا، یعنی 4 باری الف آیا 1 باری الف لکھ لو، میم 2 باری آیا 2 باری میم 1 باری لکھ لو، را 4 باری آیا 1 باری را لکھ لو. وہ آتے ہیں یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں انہوں نے لکھے ہیں. اگر پھر میں گل انہوں نے پاس ذمہ داری انہوں دی، وہ بڑے موقع سن. انہوں نے فرمایا یہ مقررات ان حروف میں سے حذف کر لیے جائے نا تو یہ کل 14 بنتے ہیں. بہت شکریہ قبلہ. اگر مقررات حذف کر لیے جائیں، احسن الحدیث ہے، تو یہ کل حروف 14 ہیں جو بار بار آتے ہیں، بار بار آتے ہیں. کبھی لام سے مل کر الف آ جاتا ہے، کبھی لام را سے مل کے آ جاتا ہے. یہ کل 14 ہیں. وہ تو میں نتیجہ کٹے ہیں نہ انہاں 14 دی کسی نو سمجھ آئی ہے نہ انہاں 14. بہت شکریہ جناب. صرف انہوں تسلیم کرنا ہے، انہوں مننا ہے. ایک روایت میں یاد آئی ہے، بس میرا دل کیتا سنا دے. حضرت امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ 2 نوجوان ہیں، تے ایک نوجوان کہنے لگا حضرت امام حسین علیہ السلام کہ اے میرا دوست ہے، تے اے آندا میں سمجھنا چاہنا کہ تہاڈی حقیقت کی. امام حسین علیہ السلام تہاڈی حقیقت کی. امام مسکرائے تے فرماندے نے کہ تجھے کیا ضرورت پڑ گئی ہماری حقیقت کو تلاش کرنے کی. اللہ نے ہمیں ہادی بنا کے بھیجا ہے، جو ہم ہدایت کرتے ہیں اس پہ عمل کرو. اسی تو ہم ہدایت کرنے ہیں، جو دسنے ہیں وہ تسی منتے جاؤ. تو تمہیں کی مصیبت پہ گئی؟ کہنے لگا جی نہیں میں تو نہیں پوچھنا چاہتا، میرا دوست ہے پوچھنا چاہتا. امام فرمانا کہ دوست نو سمجھا، دوست نو سمجھا کہ ہر شاید ہی حقیقت تک پہنچنا ضروری ہے. کچھ گلاں ایسیاں نے جڑیاں کسے ہادی دی زبان تے اعتماد کر کے، ہادی تے یقین کر کے منیاں جاندیاں نے. جی میں توحید منی ہے نا پوری کائنات نے، زہرا دے بابے دے منہ تے یقین کر پوری دنیا نے اللہ منے حضور، حضور دی زبان تے قبلہ اعتبار کر کے. نبی آکھیا ہے بس ہے، کتھے رہے سمجھاؤ، کدوں دا سمجھاؤ، کدوں تک رہے گا سمجھاؤ، خوابچ کیوں نہیں ہوندا مینوں سمجھا دیو، دستا کیوں نہیں سمجھاؤ، سنیا کیوں نہیں نا. یہ دا مطلب ہے مننے. امام نے فرمایا ساڈے کہنے تے اعتبار کریا کرو، حقیقت کی تانوں ضرورت کی ہے. وہ ایک ضد کر گیا منڈا، کہنے لگا جی اے نہیں میں پوچھنا چاہنا. امام فرماندے نے تے دوست نو کہ تو کھڑا رہو تے اینو میں دسنا. امام انہوں لے گیا کچھ فاصلے تے. امام حسین علیہ السلام دی گل کر رہے جی روایت بڑی نظر سے گزری. امام انہوں پڑھن لے گئے، دوسرا نوجوان تے کھلو گیا. وہ دوجا روایت کرتا ہے کہ امام وہ دے نال کوئی گل کیتی، وہ آندا میرے سامنے ویندیاں ویندیاں وہ نوجوان ضعیف ہو گیا، وہ دے ہاتھ دے ایڑ ماں سے بڑھے آنگوں ہو گیا، وال سفید ہو گئے، ہونٹ کمبل لگ پہ تے جھک گیا. امام آکھیا اپنے دوست نو چھڑی لیا کے دے تاکہ ٹرے.
انہیں میں جا کے چھڑی رکھ دیتی تو ضعیف ہو کے بابا بابا ٹرن لگ پیا. میں مولا نے پوچھا مولا آپ نے اس کو کچھ بتایا اپنی حقیقت کے متعلق؟ فرمایا نہیں، میں نے شروع کی تھی بات اور اس کی یہ حالت ہو گئی، میں کچھ کہہ دیتا تو مر جاتا. میرا خیال ہے کہ بہت مہربانی کرو، انہوں منو، سمجھن کی کوشش کرو گے تو مر جاؤ گے. مہربانی، شکریہ قبلہ. نہیں اسی اس قابل نہیں، اسی اس قابل نہیں. یا علاقہ بڑا اچھا ہے تھوڑا ہے، چکوال دا اور تلا گنگ دا، بڑے فوج دے بندے تھوڑے علاقے دے الحمدللہ موجود نے. جے تو ضرور یہ سمجھنے والی گل سمجھنی ہے تو کسی جنرل نہ تیرا رابطہ ہو جائے، میجر جنرل نہ ہو جائے، بڑے بڑے لوگ نے تھوڑے رشتہ دار بھی ہون گے، وہ کسی جنرل نہ پوچھی نہ بھی میں تمہیں پوچھ کے چھڑنا ہے کہ ایٹم بم کتنے پہ ہے، جے دس گیا تو میں نے دسی. یا ڈاکٹر سمر یا ڈاکٹر قدیر صاحب اگر مل جاندے انہوں نے بندہ پوچھتا ہے ایٹم بم کیویں بنتا ہے، وہ آندا تسی کام کی کر دو؟ وہ آندا جی میں دودھ دی ہاں. میرا خیال وہ آکھن گے تسی اپنا کام شام کرو، اے تواڈے والی گل ہے، تواڈے والی گل ہے. نہیں، اللہ دیا بندیاں، اے بندیاں دا بنایا ایٹم ایک توانائی ہے، وہ تینوں بڑے بندے نہیں دس دے. محمد دے متعلق اللہ تینوں ساری گل ایک قوت ہے. قبلہ بہت شکریہ کہ قوت ہے، اور پھر ہر بندے تک گل پہنچائی کیوں نہیں جانتی؟ ہے قوت، ہے بھی ساڈا اعتماد، ہے بھی کانفیڈنس. اسی کانفیڈنس چاہ تو ایٹم بم دی وجہ تو آ جڑا ساڈے ورگے بندے مودی نوں آندے نا آ اس واسطے ساڈے پتہ ہے بھی ساڈے کول ایٹم بم، یہ دا مطلب ساڈا اعتماد ہے. پتہ سانوں کوئی نہیں کی ہے، کڈا ہے، کیویں چلدا ہے، کیویں بندا ہے، کتھے پیا ہے. نہیں نہ سمجھ سکے اعتماد تے ہے نا یارا، سمجھ نہیں سکے اعتماد تے ہے نا. کدی کدی آرمی چیف دا بیان ہوتا ہے یا بڑے کسی افسر دا بیان ہوتا ہے کہ ہمارا ایٹمی پروگرام مضبوط ہاتھوں میں ہے، ہمارا ایٹمی پروگرام مضبوط ہاتھوں میں ہے، کمزور ہاتھوں میں ہم نہیں دیتے، ہم کمزور ہاتھوں میں نہیں دیتے. ایتھے ساڈے گھر کتے چھوٹا موٹا ایٹم پیا ہوئے جن کری اسی کوڑا سٹن دی وجہ تو چلا چھڑیے، ساڈے بوئے کے کوڑا کنے سٹے؟ نہیں، کمزور نو وڈی توانائی نہیں نہ دئی دی. اگر جناب نو آرمی چیف دی سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارا ایٹمی نظام کمزور ہاتھوں میں نہیں، تو پھر کنا ہاتھاں چے؟ مضبوط ہاتھاں چے. ہن میرے لو ویکھ کے دسو اے جڑا مضبوط ہاتھاں چے وہ ہاتھ چ پڑیا ہونا ایٹم نہیں، ایک اشارہ ہے کہ ہمارا ایٹمی پروگرام مضبوط ہاتھوں میں ہے. ہن پتہ لگا ہی محمد جان لگیا اسلام کے دے ہاتھاں چ دے گیا. جس طرح ہندوستان کو ہمارا چیف بتاتا ہے کہ ہمارا ایٹمی پروگرام مضبوط ہاتھوں میں ہے، محمد قدیر میں کہہ کے گئے تھے اسلام کو کمزور نہ سمجھنا، یہ مضبوط ہاتھوں میں. میرے محترم سامعین، اساں اس قرآن نو سمجھنا ہے اہل بیت کولوں، ورنہ سانو نہ الف لام میم دا پتہ ہے نہ الف رام را دا پتہ ہے. یقین کرو یاسین جڑا نا میں ڈردیا کدی اے دے متعلق بھی نہیں آکھیا اے سید و سردار، ایویں کوئی وڈا مولوی آ کے پھڑ لے. یاد ہوتے نیری یاد ہوتے کھڑی زبر پئی ہے، تو نال الف کیوں لایا؟ تینوں کنے آکھیا سی یا نہیں؟ ٹھیک ہے، یقین کرو یاسین یہ ترجمہ میں کدی نہیں کیتا، حروف مقطعات نے تا ہا. یہ کون جانتا ہے؟ پیغمبر اعظم نو کسے پوچھیا کہ کوئی اور بھی تو تو علاوہ جانتا ہے اللہ تے رسول تو علاوہ؟ فرمایا بر راسخون فی العلم، جو علم میں راسخ کر دیے گئے ہیں، جو علم میں مضبوط کر دیے گئے ہیں. میں اس بندے نو سلام کرنا، امام تے وڈی ذات ہے نا قبلہ، میں اس بندے نو سلام کرنا جس میرے پنجویں امام نو آ کے پوچھیا محمد کے علاوہ وہ راسخون فی العلم کون ہے؟ میرے پاکر امام فرماتے ہیں نحن راسخون فی العلم، ہم ہیں جو علم میں راسخ
راسخ کر دیے گئے ہیں، ہم ہیں جو علم میں مضبوط کر دیے گئے ہیں۔ جس قرآن نو کچھ سمجھنے کچھ اور یارا کچھ سمجھنا جنہیں کچھ وہ مہربانی کرے کوئی اہل بیت اطہار دے فرمودات تے آئے، فرمانے امام دیکھے، وہ حدیثہ امام دیکھے، حدیثہ رسول دیکھے، وہ سمجھان گے۔ اساں جڑے اپنے کو ترجمے تشریح کیتی ہیں نا وہ بڑی عجیب نے، اے بھی تشریح کسے اپنے کو کیتی ہے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ سارا کام اللہ ہی کردا ہے تے اجر ساڈے کولوں حساب کادا لینا؟ کہ جنہوں نے ہدایت دے دیتی تے جنہوں گمراہ کر دیتا تو دوویں مجبور نے۔ جڑا ہدایت تے آ گیا صدقے جاواں، جی اللہ ہی ہدایت دیندا ہے تے ظاہر ہے اللہ ہدایت دیتی جو ہدایت تے آ گیا، جنہوں اللہ توفیق نہیں دیتی وہ اس نے مر گیا تے حشر والے دن سانو کھلار کے پوچھے گا تو ہدایت تے کیوں نہیں آیا؟ تو یہ انہوں اگے کریا جڑا آندا ہے وہی اللہ ہدایت بھی دیندا تے وہی تے گمراہ بھی کردا ہے وہی۔ یہ صرف اہل بیت تو دوری ہے۔ میں تمہیں ایک مثال دینا، ایک آیت ہے بڑی مشہور، تو عزو من تشاء، شکریہ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ انہوں نے یاد ہے جنہوں پتہ ہی نہیں کیڑے پارے۔ وہ یارا ایڈی مشہور ہے کہ جنہوں یہ نہ پتہ ہے کیڑی صورت ہے کنے نمبر آئے تھے، وہ بھی جڑے بڑے کدھر الیکشن ویندا نا پہ ایک بندہ جت گیا تے ایک ہار گیا، وہ پھر دوواں پگتا چھڑدا اکو آیت نہ، جڑا جت گیا ہوندا ہے ادھر اشارہ کر کے آندا ہے تو عزو من تشاء وَتُذِلُّ مَن، جڑا جت گیا انہوں آگ چھڑدا جنہوں اللہ چاہے عزت تے جڑا ہار گیا انہوں آگا جنہوں اللہ چاہے ذلیل کر۔ کولوں گل بنائی، یہ دا مطلب ہے کہ ایویں اللہ جنہوں چاہتا عزت دے دیندا ہے، جنہوں چاہتا ذلیل کر چھڑدا ہے۔ یہ گل انہاں بنائی ہے جڑے اہل بیت تو دور۔ میں تانوں عرض کر دیں، یہ جڑے بندے اندر نا اللہ ہی عزت دے چھڑدا ہے تے اللہ ہی ذلیل کر چھڑدا ہے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے عزت دیتی ہے کہ دیتی ہے؟ نمرود نے ذلیل کیتا ہے کہ نہیں کیتا ہے؟ یہ جو دوے کام کان دے اللہ ہی کردا ہے تاکہ ذرا ثابت ہو جائے کہ ابراہیم وچ کمال کوئی نہیں سی تے فرعون دا قصور کوئی نہیں۔ اے میری گل پہ پنجابی دی اوکھی پہنچ دی، عربی کنے سمجھ؟ ابراہیم با عزت ہے نا کہ نہیں؟ عزت کنے دیتی؟ اللہ نے۔ تے وہ نمرود ذلیل ہے کہ نہیں؟ ذلیل کنے کیتا ہے؟ اللہ نے۔ ابراہیم نو عزت اہمی دے دی، انہوں اہمی ذلیل کر چھڑیا۔ اے بندے ہولی ہولی بندہ دا ذہن بنانا چاہندے نے مٹھا تاکہ بندے من جان ابراہیم دا کمال کوئی نہیں سی، فرعون دا قصور کوئی نہیں سی، موسیٰ دا کمال کوئی نہیں سی، فرعون دا قصور کوئی نہیں سی، مصطفیٰ دا نعوذ باللہ کمال کوئی نہیں سی، عظمت ہے اور ابو جہل دا قصور کوئی نہیں سی۔ انہاں ہولی ہولی اے جڑے کیڑے پر رنگ دینا کیڑے اے اتھے لے ہونا چاہتے ہیں کہ شبیر دا کمال کوئی نہیں سی تو یزید دا قصور کوئی۔ سال اٹھاؤ بھائی، اگر امام حسین کمال تے پہنچ گئے نے کہ اللہ کمال دے دیتا تے انہوں ذلیل کر چھڑیا تے اللہ کر چھڑیا، وہ دا قصور کوئی نہیں سی۔ خبردار ایک گلہ انہاں دے سامنے کری جنہ کو اہل بیت کوئی نہیں، جنہ کو آل محمد کوئی نہیں۔ بہت شکریہ قبلہ، میں راضی ہوں، دعا چاہیے دی صرف اے انہاں کے گپا مار جا کے جنہ کو اہل بیت کوئی نہیں، قرآن لے جا تے گمراہ کردہ پھر بندے ہوں۔ ہم نے دامن اہل بیت پکڑا ہے، ہم نے دونوں ہاتھی محمد سے لیے ہیں، قرآن بھی اور اہل بیت بھی۔ جب ہم اہل بیت کے دروازے پہ پہنچے انہوں نے ہمیں دین کے اصول دیے، کنے خیر و پانچ دورائیہ ذرا توحید، شکریہ اوہی نے یار جنہیں تو انہوں یاد نے کیوں چاہ کے دے اوہی نے توحید تو بعد عدل، اے مذہب شیعہ اے ماتم دی گل بات ہے ذوالجناح دی گل قبلہ بات ہے اے شیعت توحید نو مننا ایک لم یلد ولم یولد تے نوجوانوں پھر فوراً بعد جنہوں ایک مننا ہے انہوں عادل مننا ہے کہ اے عادل ہے، ایتھوں مذہب شروع ہوں دائی، ایتھوں مذہب شروع ہوں دائی، اے اسلام ہے جنہا اہل بیت دیتا ہے۔ توحید
توحید ایک ہے تے جڑا ایک ہے او اے تہاڈی ہر عادل ہے نبوت بعد وچ مننی نبوت دا درجہ بعد وچ رکھیا گیا ترتیب وچ امامت دا بھی بعد قیامت دا بھی بعد نبوت و امامت و قیامت نو منن تو پہلے من او عادل ہے تاکہ تیرے ذہن وچ فٹ ہو جائے جنوں اس نبی بنایا ہو بھی عدل دے مطابق بنایا ہے جنوں امام بنایا ہو بھی عدل دے مطابق بنایا ہے اور حشر والے دن بھی ظلم نہیں کرے گا عدل شکریہ قبلہ مہربانی اے ان جڑا عدل ہے نا انہوں ذہن چ رکھ کے دو جملے سن لو تقریر میرے کو 2.5-3 گھنٹے دی ہے آج چلو یا کوئی روڑا نہیں انہی کو تقریر میرے کو آج دی ہے لیکن میں تو تھوڑا پڑھنا ہے تو انہوں پتا ہے جنہوں برادری چھڑ جائے نا وہ بندے دے پلے ککھ نہیں اے ذاکرین جڑے سارے نے وہ میری برادری دے بندے نے وہ آپس بہ کے آندے نے یار مولوی تو پہلا پڑھ لو اے وقت بڑا ضائع کر ضائع یہ تو پہلا پڑھ لو وقت بڑا ضائع کرتا ایک میں تھوڑا ترلا پہ کرنا میں ذاکران دا وقت ضائع کرنا قوم دا وقت ضائع نہیں کرنا بھئی ذاکر اگے جانا ہوتا نا جس ذاکر نے قبلہ 6-7 مجالس تے جانا ہے کیونکہ ساڑھی یعنی ڈیمانڈ نہیں ذاکرین کی بہت ڈیمانڈ ہے ذاکرین شب و روز پڑھتے پتہ نہیں ہے سفر کیوں کر دینے کوئی سلیمانی قسم دے بندے یقین کرو میں تے حیران ہوتا رہنا سندھ تو شروع ہوئی نہیں سلام آباد تو پڑھ کے باولپور باول میں انہیں تے ریٹرین پڑھنا نا میں حیران نہ یار کوئی مولا دے تو تے کرم ہے یقین کرو میں ذاکرین کو مولا اسماعیل صاحب بھی فرماندے سن وہ فرماندے سن کہ اسی بھی بتھیرا مولا دا ذکر کرنے ہیں سانو ذاکر کوئی نہیں آندا سانو ذاکر کوئی نہیں آندا سانو مولوی آندے نے کوئی خطیب آندے نے کوئی قاری صاحب آندا ہے کوئی حافظ صاحب آندا ہے انہاں نو ذاکر آندے نے یہ دا مطلب پتہ نہیں کس انداز نہ ذکر کردے نے اصل وچ نہ کسے بندے پوچھیا سی مولوی اسماعیل صاحب یہ تواڈے وچ ذاکر کیوں ہوندے نے انہاں فرمایا ایک ہی تے کائنات تے پیر ہے جدا ذکر عبادت تو ظاہر ہے جدا انہاں ذکر کرنا اس ذاکر ہی ہونا نا اس واسطے میں تواڈا وقت نہیں ضائع کردا جی اس دے باوجود پھر میں عرض کر دینا میرے عزیزوں اساں قرآن نال اہل بیت دا دامن پھڑیا اہل بیت سانو دسیا اللہ عادل ہے ہن وہ جڑی گل بندے بنائی ہے نا میرا منہ دیکھو تو عزو من تشاء و تذل من تشاء باڈی لینگویج دیکھیے تو بڑی بڑی بے نیازی نا تو عزو من تشاء و تذل من تشاء اے باڈی لینگویج او جنوں جی چاہے عزت دے چھڑے جنوں چاہے او ذلت دے چھڑے نا او عادل ہی تو غور ہی نہیں فرمایا میں جس ہو گئی ہے جے کسے توجہ فرمائی ہے تینوں کسے دسیا ہی نہیں ہو عادل ہے تینوں نہیں کسے دسیا ہو عادل ہے نہ ایویں کسے نو عزت دیندا نہ ایویں کسے نو ذلیل کردا اے ساڈے نوجوان بچے بیٹھے نے پڑھ دیو نا پڑھ دیو اے سکول جان والے یونیورسٹی جان والے سکول جان والے بچے بیٹھے نے انہاں نو پوچھو میں ٹیچر رہ چکا جی قبلہ جیڑا بچہ پاس ہوئے انہوں پوچھو کی بنیا وہ آندا پاس ہو گیا جڑا فیل ہو گیا انہوں پوچھو کی بنے وہ آندا بڑے فیل ہو گئے تو سا کوئی نہیں سنیا میں کیا میں پیارنا جڑا پاس ہوندہ ہے وہ آندا میں پاس ہو گیا وہ نہیں آندا میں فیل ہو گیا وہ گیا آندا بڑے فیل ہو گئے نے رزلٹ ویکھو جا کے اور بندہ آندا بڑے انہوں چھاڑ میں تینوں پہ پوچھنا تیرا کی بنے ہے میں نہیں کوئی فیل ہویا ویکھیا جس آکھیا ہوئے میں اپنی کتائی تو فیل ہو گیا اس کی آکھیا منوں کسے فیل کر چھے میری پنجابی پہنچی ہے چکوار کے لئے منوں کسے اینا مطلب فیل ہو آپ ہوئے ہیں تے پاندہ پہ ٹیچر تھے کہ منوں اس جان بجھ کے جے ٹیچر رشوت خور نہ ہوئے مختصر پہ کرنا جے ٹیچر رشوت خور قبلہ نہ ہوئے او منصف تے ہوئے عادل میں قبلہ مارکنگ کیتی ہے میں رزلٹ کڈے نے پھر میں ری چیک بھی پیپر کیتے نے میں ڈیوٹی بھی دیتی ہے اے دے وچنا جتھے ہے سپرڈنٹ دے طور تے ڈپٹی سپرڈنٹ دے طور تے اے سکولوں جدوں آ پیپر ہوندے نے میں ساری گل نو جاننا اے کئی باری بچے گھر جا کے آندے نے میرے پیپر کڈا کے ویکھو میں کمال کیتی ہے او پھر ری چیک واسطے او فیس دیندے نے تو پھر ری چیک واسطے پیپر سا رکھے ہوندے نے کچھ وقت تک کوئی چوڑ نہ مارے ایویں کو فیل ہو کے چوڑ مارے گا کہ میں نے کسی جان بوجھ کے فیل کر چھڑیا ہے
اسی ری چیک لیا کے نا جی تے سامنے رکھ دینے انہوں نے ٹیچر نو بلا لو انہوں ویکھو جے کوئی نمبر دا بندا ہے کوئی بندا ہے اللہ دیا بندیا حشر وچ دا نہیں لگنا اللہ ہر بندے دے پیپر سنبھال کے رکھے سبحان اللہ ہر بندے دے پیپر اللہ سنبھال کے رکھے میں وہ جڑا سورہ مبارکہ بنی اسرائیل چ بابا جی آندا ہے نا ہم ان کے پیپر ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیں گے سبحان اللہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری کارکردگی کیا ہے اور کسی کے پیپر بائیں ہاتھ میں دے دیں گے اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا کیا ہے نوجوانوں مذہب اہل بیت نو سمجھو نہ بلا وجہ عزت دیتا ہے نہ بلا وجہ کسی کو ذلیل کرتا ہے جو ٹیچر عادل ہوتا ہے وہ پاس اسے کرتا ہے جو پاس ہونے کے قابل ہے وہ فیل اسے کرتا ہے جو فیل ہونے کے قابل ہے بابا جی قرآن تے ہاتھ ہے اللہ عادل ہے عزت انہوں دیندہ جڑا عزت دے قابل ہے ذلیل انہوں کرتا جڑا ذلت دے قابل مہربانی شکریہ جنہ درس دے سنا سکنا لو جناب امام حسن علیہ السلام تک آنا چاہنا میں جلدی آ جانا ذرا میں دسنا چاہنا ہے ہدایت شروع کتوں ہوئی اللہ ہدایت دیتا ہے نا کدھر صراط مستقیم کی طرف وہ بھی عادل ہے ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت کے قابل اور بے ہدایت اسے چھوڑ دیتا ہے جو ہدایت کے قابل ہی نہ ہو تو اڈی خیر ہو گئی ان ذہن سے رکھو سارا مسئلہ حل ہے یہ ہدایت کا ایک نظام شروع کیتا ہے اللہ نے میرا خیال ہے کہ اس وقت نا میں شروع ہی کر سکاں گا تے کوشش کراں گا کہ جلدی جلدی امام حسن کی بارگاہ چ آ جاں کیونکہ میں نے پتہ ہے اج کی پڑھنا چاہیے یارا میں نے پتہ ہے نا 28 ہے تے مولا دی بارگاہ چ آنا تے میں ہے نا ہم جلدی کوشش کرنا جلدی تو چاہ رہتا جلدی جلدی پڑھ دیں یہ اللہ نے ہدایت کا سلسلہ شروع کیتا ہے عبادت کا سلسلہ پہلے بھی ہے سی ہدایت دے سلسلے تو پہلے عبادت کا سلسلہ موجود سی میں پیانا ہدایت شروع ہونے تو پہلے عبادت ہو رہی سی اللہ دی ادو حضرت آدم نہیں سن ہوتے گویا ساڈا ابا بھی ادو کوئی نہیں سی جدوں دی عبادت ہو رہی آ جڑے بندے 6 نمازاں پڑھ کے آندے نا اسی نہ ہوندے تے کنے کرنی سی اللہ دے مدد تیرا تے ابا بھی کوئی نہیں سی جدوں دی عبادت جائے کون سن ملائکہ فرشتے ہے سن کہ نہیں آدم تو پہلے جلدی کرو اینا ٹائم جلسہ چ نہیں ہوندا فرشتے ہے سن جن بھی ہے سن اے جن بھی ادو عبادت کرتے سن تے فرشتے بھی ادو عبادت کرتے سن عبادت جاری سی عبادت جاری سی اللہ نے فرمایا ہدایت شروع کریے تاکہ جڑا بے ہدایتا کھول کے باہر آ جائے کیا بات ہے بھائی بہت شکریہ کہ دیکھو نا میں کتنی جلدی قریب کر لی مجھے تو انہوں ساری سمجھ آ گئی اللہ نے ایک دن اعلان کیتا کہ عبادت ہو رہی ہے تے ہدایت کا سلسلہ شروع کریے اصل میں اللہ لوگوں کو کائنات کو دکھانا چاہتا تھا کہ کئی مرتبہ بندہ عبادت میں ہوتا ہے ہدایت میں نہیں ہوتا میرا خیال ہے کہ میرا نقطہ نظر جڑا نا جی مرکزی وہ پہنچ چکا ہے بابا جی جنہ میں ان پڑھا نا وہ پہنچ چکا ہے اتنے زیرک بندے بیٹھے ہو وہ یارا عبادت ہو رہی سی نا اللہ کی ملائکہ کی کرتے سن عبادت جبرائیل علیہ السلام نو یہ نہیں کام سی اسرائیل نو یہ نہیں کام سی تو اڈا کی خیال ہے اسرائیل علیہ السلام آدم تو پہلا کی کرتے سن عبادت اور بندہ ہی کوئی نہیں سے مارنا کہ نہیں تھا چلو اسرائیل علیہ السلام موت دیندے نے کہ نہیں اللہ دے حکم نہ دیندے نے جلدی بولو اللہ خود مارنا چاہے تو نہیں مار سکتا اللہ آکھے مر جا مر گیا پوری کائنات اللہ دے سامنے ہے کہ نہیں ہے جیڑا اللہ موت وسیلے تو بغیر نہیں دیندہ وہ ہدایت وسیلے تو بغیر کیا بابا جی بہت شکریہ مولا کا مجھے ہے بہت مہربانی کے بھائی اللہ موت دیندہ ہے او یارا تساں حقیقت
جدو بندے صفحے ماتم تو بہندے نے دعا مانگ کے جی کسی نے آؤندی ہوئے تھے وہ فاتحہ پڑھ کے آندا اچھا جی جو اللہ نو منظور. کدی کسی آکھیا جو اسرائیل نو منظور. 4 موتاں ایک پنڈ چ کٹھیاں ہو جان اے ساڈے خیبر پختونخوا سیلاب آئے ہیں تے بیبیاں گلیاں چ بہ کے گلاں پیاں کردیاں نے بھن ادھر تے کوئی فرشتہ وڑ گیا خیبر پختونخوا کوئی فرشتہ موت دا وڑ گیا وہ پنڈاں دے پنڈ ماری آندا ہے. یہ دا مطلب سارے بیبیاں بندے کو پتا ہے کہ فرشتہ موت دیندا ہے. او دا نام کی اسرائیل علیہ السلام. اللہ آپ بھی تو موت دے سکتا کہتا نا اسرائیل نو. کدی کسی آکھیا ہوئے اچھا بھن جی جو اسرائیل نو منظور نہیں کیا خیر ہی ہوئے تو جو اللہ نو منظور سی. یہ دا مطلب ہے کچھ ہے جو عمل وہ کرتے ہیں منظور اسے ہو جاتا عمل وہ کرتے ہیں منظور اسے ہو جاتا ہے. جبرائیل بھی علیہ السلام اللہ کسے نو پیغام دینا چاہے کسے نبی نو. موسیٰ دی ماں دے دل چ اللہ گل پا دیتی کہ اتھا پتر نو بہا دے تو میں واپس تینوں پرتا جاؤں. ٹھیک ہے انہیں بہا دیتا. کیڑا فرشتہ آیا سی موسیٰ دی ماں کو؟ اللہ فرماتا او ہے نا الہ ام موسیٰ. ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. وہ تو نبی نہیں سی. موسیٰ دے ماں نبی سی نہیں. اللہ وحی کیتی اللہ وحی کیتی. وہ بندے کدی اج لے ہونا بل کسر جڑے اندر نبیاں تو بغیر وحی کسے نو نہیں ہوندی. وحی تے اللہ شاید دی مکھی نو ہی کیتی. وحی اللہ حضرت موسیٰ دی ماں نو ہی کیتی. جڑا اللہ موسیٰ دی ماں نو سیدھی گل سنا سکدا ہے وہ جبریل تو بغیر نبیاں نو پیغام نہیں دے سکتا. یہ دا مطلب چلو نے جبریل نو رکھیا نا وچ اور رکھیا نا. یہ دا مطلب جبریل پیغام دیندا ہے میکائیل بارش لے آندا ہے اسرافیل سور پھونکے گا. یہ سارے علیہ السلام جے. جبرائیل بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں. میرے منہ نکل گیا تو معافی دے چھوڑ. میں تمہیں غلط دساں گل منہ چو غلط نکل بھی سکتی ہے فوراً بندہ معافی منگ تے جان چھوڑ جا یارہ نکل جاندی ہے. میرے منہ نکل گئی ہے. جج صاحب بیٹھے نے جڑا غیر مشروط معافی منگدا ہے وہ بڑی کمال دی گل ہوتی. وہ پھر کہ کوئی گل نہیں ہوتی میں غیر مشروط تواڈے کولوں معافی پہ منگنا. میں جے جبرائیل رضی اللہ عنہ چھڑ دے معافی دے جو جبریل کو بھی منگ لے حضور تسی سید الملائکہ تسی بھی دے چھو اللہ پاک تسی بھی دے چھو. ایویں میں تقریر دے وچ آ چھڑیا رضی اللہ نہیں ایسی گل نہیں. مینوں معاف کر دینا جنہ کولوں اللہ اپنے کام لوے نا وہ رضی اللہ نہیں ہوتے. سبحان اللہ. اور یارا وہ سارے علیہ السلام ہوتے ہیں علیہ السلام نے. لو جی یہ سارے علیہ السلام موت دا بھی کاروبار ہے جو شروع کو نہیں سی ہویا تے پیغام دین واسطے سلام جبرائیل کو کوئی نہیں سی. تصور پھونکن دا جا دور دور پتہ بھی نہیں سی. او تو ملائکہ کی کر دے سن اے تواڈی خیر ہوئے بلکسر گردوں نوادو شریف عبادت تے جن کی کر دے سن. میں جانا تو میں وضو تقریباً بار کرنا مجلس تے کوئی 2 کلومیٹر پیچھے وضو کر لینا پھر بانیاں نو کھڑنا پیندا کدھرے پھر آنا پیندا اوتے ککراں تھلے بھی ٹالیاں تھلے بھی آ موٹر وے تے بھی وضو کر لینا طہارت بھی کر لینا. بوتل کول پانی دی ہوندی ہے. مینوں کوئی پکا تھاں اج تک نظر نہیں آیا تے نہ کدے لبھا ہے. لوگ آندے نے ایتھے لنگی نہ پکا تھاں مینوں تے سارے کچے ہی لگے نے. میں تے لبدا پھرنا کوئی جن میرے متھے لگے تو انہوں پوچھاں جدوں اسی نہیں سا ہوندے ادوں کینوں چمبڑ دے سو. تہاڈی کیا بات یارا کی ہو رہی سی؟ اور یارا ملائکہ کی پہ کردے سن عبادت تے جن کی پہ کردے سن عبادت. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ 14واں پارہ پہ پڑھنا اجے بھی ہدایت نہیں ہوندی. کنواں پارہ 14واں سورہ مبارکہ الحجر خالق کائنات میں 39 نمبر آئے تھے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ 39 تے نتیجہ دینا چاہنا اے پہلی آیتاں نے. اور کہا تیرے پروردگار نے للملائکتی ملائکہ سے انی خالقم بشرا من صلصال من حماء مسنون. ملائکہ میں ابھی گلی ہوئی سڑی ہوئی مٹی سے ایک بشر بنانا
جان کے آنکھیں گلی سڑی کسے کم دی نہ مٹی او دے نہ بنانا آجو پڑھ سلسال من حمائم مسنون بجنے والی مٹی کھنکتی ہوئی مٹی کیچڑ سے سڑی ہوئی مٹی اے ترجمہ اہل سنت نے کیتا ہے کیچڑ سے سڑی ہوئی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں انہوں نے پھر فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي جب میں اسے درست کر لوں اس میں اپنی روح پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ تمہارا کام ہے اس کے سامنے سجدہ کر قبلہ مجلساں جو وقت تھوڑا نا ورگرنا لطف بڑا ہے جن کو اللہ نے کہا نا سجدہ کر دو انہیں اللہ کے علاوہ کسی کی جانب سجدہ کرنے کی عادت ہی نہیں تھی وہ سجدہ کرتے تھے تو صرف اللہ کا اور عبادت کرتے تھے تو صرف اللہ کی قرآن ہے اللہ فرماتا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا کدھر منہ کر کے کدھر آدم علیہ السلام شکریہ ہے آدم علیہ السلام آدم یہ جڑے علیہ السلام ہوں نا ان دی سجدہ کرتے جے ملائکہ انہوں علیہ السلام دے طرف منہ جس عالم آکھنے نا سجدہ آدم نو نہیں سی میں مان جانا انہوں نے قبلے دے طور تے اللہ کسی ادھر منہ کرو جدھر آدم کھلوتا چلو قبلہ ہی صحیح آدم نو قبلہ بنایا گیا سجدہ اللہ نو بھی ہوئے تے قبلہ آدم نو بنایا گیا سجدہ ہونی اسی اللہ نو کرنے تے قبلہ بیت اللہ نو بنایا گیا تا نبی فرمایا سی یا علی میری امت میں تیری وہ حیثیت ہے جو کعبہ کی ہے جس طرح قبلہ کی طرف سے منہ موڑا جائے عبادت نہیں ہوتی علی سے منہ پھیرا جائے سجدے نہیں ہوتے شکریہ شکریہ اللہ فرمایا ادھر منہ کر کے سجدہ تمام نے سجدہ کر دیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے ابا وہ نہ مانا کڑی کو نہیں میرے کو کڑی دے کڑی دے کی ٹائم 24 منٹ 50 منٹ 5 بچہ بڑی کڑی دے 5:50 تک ٹھیک ہے جا وہاں میں 5:50 یہ دے تو دس دے ہی کاکھ 5:50 کی ٹائم 3 منٹ ہوئے کنے منٹ باقی 27 میرے سلوات ایک مرتبہ 27 منٹ لا لیں بہت شکریہ بہت میرے بہت جی نہایت میرے شکریہ کچھ بیان کرنا موقع وہ 10-15 منٹ ہی میں اللہ فرماتا ابا ترجمہ اہل سنت ابا ان یکون مع الساجدین وہ نہ مانا ہون میرا دل کرتا ہے بندے دے کول قرآن لے کے آواں کہ وہ نہ مانا ایتھے سواد ہے میرا میں بندے دا وضو کرا کے دل کرتا ہے قرآن تے ہاتھ رکھ کے پوچھاں یہ اللہ کو نہیں مانا یا آدم کو نہیں مانا اللہ کو نہیں مانا ہر بات اللہ کی مانتا تھا آج آدم کی وجہ سے نہیں مانا اللہ پاک فرماتے ہیں قال یا ابلیس ما لک اللہ تکون مع الساجدین وہ تجھے کس نے روک دیا ہے وہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل کیوں نہیں ہوا اللہ نے پوچھے ہے اللہ گل پوچھ کے رکھی ہے ساڑی ہدایت واسطے اور گل دسا کیوں نہیں کیتا اگوش دسیا ہو سکے قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون میں اس بشر کو سجدہ کر دوں جسے تو نے مٹی سے بنایا اللہ بھی تیاندہ سی انی خالق بشرن میں بشر بنا رہا ہوں اللہ کہہ رہا سی میں بشر بنانے لگا ہوں اے آندہ میں بشر نو سجدہ کر دے میں اللہ کی فرمایا اللہ فرمایا قال فخرج منها فإنك رجيم نکل جا تو راندہ درگاہ ہے
ہو سکتا کی ہوئے ہے اللہ فرماتا اِنَّا عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قیامت تک یوم الدین تک تجھ پہ لعنت برستی رہے گی ہو سکتا ایکو باری غصہ ہی چڑھ گیا جائے ایکو باری غصہ چڑھ گیا جائے جڑے میں پچھلے سجدے کیتے ہیں فرمایا اونا تے بھی لعنت جڑی پچھلی عبادت کیتی ہے فرمایا اونا تے بھی لعنت کیتا اس کی ہے کیتا کی ہے شکریہ قرآن نہ ہوئے میں مجرم لفظ لفظ دی ایف آئی آر بنا لو آرام نہ بے کے پڑھ لو اللہ کیا سی میں بشر بنان لگا اس وقت میں بشر نو سجدہ نہیں کرتا میں کیا اللہ تو آپ آکھے بشر ہے یہ او بشر آکھ بیٹھا ہے تے لانتی کی ہو گیا ہے اللہ فرمایا جسے میں بشر بناؤں میں 100 بار بھی کہوں تو جائز ہے کوئی ایک بار بھی کہے تو ناجائز ہے اللہ فرماتا میں خالق ہوں او مخلوق ہے میں خالق ہو کہ کسے نبی ہوں کروڑ واری بشر آکھاں بگڑتا کچھ نہیں دوجہ ایک واری آکھے ہودا رہتا کچھ نہیں لو جی لعنت شروع ہو گئی جی قریب کر لیے میں مجلس لعنت ایتھے پئی ہے سب تو پہلا یارہ سب تو پہلا لعنت ہے دیتے آئی اے دیتے آئی کیوں اے آندہ سی میں تجھے مانتا ہوں اسے نہیں مانتا اسے نہیں مانتا لو جی انی دیر دا عابد بے ہدایتا ہو صدقہ جاواں انی دیر دا عابد بے ہدایتا ہو گیا اللہ فرمائے سے انی جائل فی الارض خلیفہ استاد محترم یاد آ گیا قبلہ صابر نقوی منڈی بہاؤدین کو پرانا بندہ بیٹھا ہوئے گا خدا دی قسم او فرماتے سن عبادت کے پردے میں بڑے بڑے شیطان چھپ جاتے ہیں اتنی عبادت کی یہ شیطان عبادت کے پردے میں چھپا رہا ادھر اعلان خلافت ہوا اس کا کفر باہر آ گیا یہ مطلب اعلان خلافت سے پہلے پتہ ہی نہیں چلتا شیطان کون ہے اور غلام رحمان کون جلدی مہربانی جلدی ہو گئی مہربانی ایسا کہا سی میں تجھے مانتا ہوں اسے نہیں مانتا نہیں میرے لو دیکھو تجھے سجدہ کرتا ہوں اسے نہیں کرتا تیرے سامنے جھکتا ہوں اس کے سامنے نہیں جھکتا زیادہ آج شیعہ بیٹھے ہیں اگر کوئی سنت دوست بیٹھے ہیں تو میں سلام پیش کر رہا ہوں انہوں نے کالم دین نے ظہور احمد فیضی زندہ موجود ہیں انہوں نے کافی کتب میرے کتب خانے موجود ہیں سنی نے انہوں نے جملہ لکھا ہے کنیاں تقریرہ قربان کر رہا ایک جملے تھا اور فرماندے نے وہاں سے پت شروع ہوئی ہے ہدایت ہدایت یہ ہے کہ جسے مانا جائے وہ جسے منوائے اسے بھی مانا جائے شکریہ قبلہ شکریہ نہایت مہربانی جسے مانا جائے وہ جسے منوائے اسے بھی ماننا جائے ملائکہ بھی توحید پرست ہے شیطان بھی توحید پرست تھا لیکن فرق یہ تھا کہ ملائکہ کی توحید ماننے کا طریقہ یہ تھا تجھے بھی مانتے ہیں تو جسے منوانا چاہتا ہے اسے بھی مانتے ہیں شیطان کا عقیدہ توحید کیا تھا تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں اللہ فرمایا جے صرف میں نو ماننا نا تو پھر صرف تیرے دن آنا جے صرف میں نو منیا ہی نا تو پھر صرف تیرے تے لعنت ہے ہن ظہور احمد فیضی ویکھو مجلس میں کیویں قریب کیتی ہے واہ اہل سنت ایسے بھی اہل سنت ہوندے خدا دی قسم میرے گوانڈ دی مسجد ہوئے میں دی مسجد دے پیچھے نماز پڑھا ظہور احمد فیضی فرماندے نے آج کل جو لوگ ہدایت سے دور ہو رہے ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے کیا اسے کیا وہ رویہ ایسا رکھتے ہیں کہ اللہ پھر ہدایت نہیں دیتا کیوں نے جب نبی نے کہہ دیا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو جو لوگ محمد کو مولا مانتے
مہربانی شکریہ صدقے جاواں جی اینی دعا حاصل ہو گئی اس اگلی ایک گل شیطانیت والی کیتی ہے او دے تو بچنا جی او دے تو بچ اے کھکھر لگی ہوئے تموڑیاں دی تموڑیاں سمجھ اے پونا شونڈا دی تریکاں تھلے لگیاں ہوندیاں نے کھکھراں او بچے کھیڑدے ہوندے نے تے بڑا بندہ ہوندا اوئے ادھر اوئے بچ گئے ایویں کوتھوں نقصان ہوئے میں تھانوں بچیاں نوجواناں نوں او کھکھر تو بچان لگا میں پیچھے رہا جے کام خراب جی اوتھوں جڑی تموڑی لڑ گئی نا تانوں کھکھر بڑی بڑی تیار ہو گئی ہے او دے جو تموڑیاں نکلدی نہیں ایک دو نکلدیاں نہیں دیاں انہاں تو بچان واسطے پہل کرنا یہ دی شیطانیت کھل کے سامنے آئی جدو لعنت دا باقاعدہ نوٹیفکیشن ہو گیا نا یارا کئی باری زبانی کلامی دفتر چ گل ہو رہی ہوندی کیا کام ہو گیا کئی بار ڈی سی صاحب نے مارک بھی کر دیتی ہوندی درخواست لیکن باقاعدہ چھپ کے نوٹیفکیشن نہیں ہویا وہ لوگ آندے نے یار گل ہو گئی ہے لیکن اجے جڑے ویلے لعنت دا باقاعدہ نوٹیفکیشن ہو گیا نا اس وقت تو بعد اللہ نال گل کیتی اس قال ربی ہائے ہائے لانتی ہون تو بعد پہ آندا ہے اے میرے رب اے میرے یہ دا مطلب ہے لانتی ہون تو بعد بھی رب نہیں ماندا وہ نہیں ماندا یہ دا مطلب ہے بڑے بڑے لانتی نے جڑے انہوں رب مانتے قال ربی اے میرے رب گل پیڑی کیتی سو یہ تو بچنا ہے اس کھکھر تو بچنا ہے اے اج دی پوری مجلس دی قبلہ جان ہے جڑا لفظ میں آکھن لگا یہ 14واں پارہ جی سورہ الحجر جی 39 نمبر آیت ہے ایک واری دہراؤ اللہ انہوں کی آکھیا سی پہ اے دے سامنے سجدہ کر انہیں آکھیا میں اے بشر ہے مٹی دا بنیا میں نو سجدہ انکار انہیں آپ کیتا آج دنوں بیٹھا قال ربی اے میرے رب اللہ فرمایا کیا بسم اللہ آؤ جناب درود پاک پڑھو نا ایک باری ذرا جی بسم اللہ لو جناب علی بہت اچھا ہو گیا لو اینی گل سی ہن پاویں 27 نہ ہوئی نہ پڑھا اینی فکر سی نا آ گئے نہ پڑھن والے میرے مولا دے فضل نال بسم اللہ جزاک اللہ ہن توجہ جی گل بڑی اہم ہے کھکھر تھلے دھیان نہ لنگی دا ہاں اس واسطے دھیان میرے لے کرنا اس لانتی نے لعنت آپ لئی ہے نا بولو یار آپ لئی انکار کر کے لعنت لئی بابا جی ایڈا قبلہ بڑی گل ہے اس کر دیتے کہنے لگا قال ربی اے میرے رب بما اغویتنی تو نے مجھے گمراہ کر دیا کنے بندے بیٹھے نا یار جاگ دے تو نے مجھے گمراہ کر دیا اے دا مطلب ہے پہلا بے غیرت شیطان ہے جن نے آکھیا سی میں نو ایس گمراہ کیتا ہے جڑا آپ گمراہ ہو کے آکھے نا میں نو ہونے کیتا ہے اوہی شیطان ہے قبلہ بہت شکریہ مہربانی کیا بات ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے خبردار لانتی ہے خود ہوئے اندر نے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اللہ نے چاہیا سی یہ سجدہ نہ کرے اللہ نے چاہیا سی ہے تو آڈی خیر ہوئے جنہ انکار کر دو میرا وجود خدا دی قسم کانفیڈنس چاہ رہے بولو میرے نام انہوں اللہ نے آکھیا سی سجدہ نہ کر اللہ تے آکھیا سی کر اللہ کی چاہت تھی کہ یہ کرے اس نے انکار کیا تو انکار کر کے اندر تو نے مجھے گمراہ کر دیا پھر کہنے لگا لا ازینن لہم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین تو نے مجھے گمراہ کر دیا جس کی وجہ سے مجھ پہ لعنت آئی ہے نا میں اس کے بیٹوں کو گمراہ کروں گا میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا شیطان نال گل کرن لگا ذرا میرے نال رہا جی اے بڑی اتری شاہ جی ایتھے تے جس بندے دے ہاتھ چ پستول ہوئے اودے کو بندے ڈردے گل نہیں کرتے تے ایڈے بڑے شیطان نال میں گل کرن لگا ذرا تسیں ایمان دی قوت میرے نال رکھنا میں شیطان نو پوچھنا اور تکلیف تینوں ساڈے ابے دیے آنا میں دی اولاد نو گمراہ کر دیں پاسا تینوں کی
منگنی بھی نہیں سی ہوئی ساڑھے ابے تو سڑ گیا نا آدم ساڑھا ابا ہے کہ نہیں شیعہ سنی بولو ابا ہے جڑا ساڑھے ابے تو سڑے وہ لانتی ہوندہ ہے تے جڑا حسنین دے بابے تو سڑ گیا کیا بات ہے ایک قبلہ حسد کر گیا ساڑھے پیو تو کہنے لگا مجھے تیری عزت کی قسم میں ایدی اولاد نو گمراہ کر دیں گا پھر یاد آگا نے ایک محقق انہوں نے کسے پوچھیا اجی تے جمعے میں نہیں سا تے شیطان ساڑھا مخالف کیوں ہے ایک کوئی جملہ او فرماتے ہیں باپ عزت دار ہو عزت دار باپ کے بدلے اولاد سے لینا شیطانیت بھی یہی ہے یزیدیت بھی یہی ایسا کہتی میں تیری اولاد نو گمراہ کر دیا ہون پتہ لگ گیا عرب دیا بندیاں نبی نو بے اولاد کیوں آکھے کیوں حضرت آدم دی اولاد نو گمراہ کرنا چاہتا ہے جدو نبوت ختم ہوئی ہے نا انہاں لوگاں نے بکواس کی تھی ہووال ابتر انہاں نو پتا سی کہ ایدہ بیٹا ہی کوئی نہیں تے لوکاں دے بیٹے آدم گمراہ کرے گا ایدہ بیٹا کوئی نہیں اس قبر ہی ٹوٹ جانا ہے تے اولاد آدم نو گمراہ کرے گا اللہ فرمائے حبیب یہ بکواس کر رہے ہیں تیرا نظام بھی باقی رہے گا تیری ہدایت بھی باقی رہے گی کیویں فرمائی نا تو اینا کن کا حسین فسلل رب کا ونہار ان شانیہ کا ہوا الابتر اولاد آدم کی ہدایت تیری اولاد کرے گی اولاد آدم کی ہدایت تیری اولاد کرے گی اس لیے کہ ہم نے تجھے ابتر نہیں رہنے دینا ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے پیر کرم علی شاہ بیرہ شریف پڑھے جسٹس کرم علی شاہ فرماندے نے ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی تھی آخری نبی کی نسل اس کی ایک بیٹی سے چلی اور جس وادی میں کھڑے ہو کے لوگوں نے رسول کو کہا تھا اس کا بیٹا کوئی نہیں انہی لوگوں میں زہرا کے دونوں بیٹے اٹھا کے محمد کہہ رہے تھے ابنانا و ابناکا اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں یہ مطلب سیاسیات اور ہے اسلامیات وہ غامدی کو سننے والوں اس نے سارا اسلام سیاسیات میں ڈال دیا سیاسیات میں حسن صحابی کا بیٹا ہے اسلامیات میں محمد کا بیٹا ہے سبحان اللہ انہاں کربلا نو بھی سیاست جو ویکھے تے انہاں مدینے دی ریاست نو بھی سیاست جو ویکھے اسلام یاد چ ویکھنا ہو رہے اگر کوئی ایم پی اے ہوئے ایم این اے ہوئے تے نال سید بھی ہوئے او دے دو طرح دے احترام ہوندے نے دو طرح دے او دا پہلا احترام ہے کہ نسبت انہوں تو سید دوسرا احترام ہے کہ ایم این اے سیاسی بندے او دا احترام اس وقت تک کرنگے جدو تک ایم این اے رہے اوکھی گل تو میں کوئی نہیں کیتی یار جدوں تک وہ ایم این اے رہے گا نا او دا سیاسی بندے احترام کرنگے او دیاں بچیاں دا او دیاں بچیاں دا ایم این اے دا بیٹا ہے ایم این اے دی بیٹی اگر وہ ہار جائے گا نا سیاسی بندے او دا احترام چھڑ کے جڑا جیتے ہیں او دا کرنوں جڑا انہوں بطور سید احترام کردہ ہے او دے لو ایم پی اے کھلووے نہ کھلووے ایم این اے ہے صدقہ جاؤں ایم این اے ہوئے یا نہ ہوئے وہ آندھے نے ساڑھے بابا جی سرکار دا بیٹا ہے بابا جی سرکار دی بیٹی ہے ہون میں نو پتہ لگ گیا علی دیاں تیاں نو لوکاں وٹے کیوں ہے وہ کسے سیاست دان دیاں بیٹیاں بازارہ جو گزری ہے اس خاندان نے انہاں نو سیاست جو ویکھے آج تک وہ بیرون دینے جنہ انہاں نو اسلام جو ویکھے آج دا سار بازاروں جو گزرے ہے وہ کسے سیاست دان دا بیٹا نہیں وہ مصطفیٰ جیسے نبی دا بیٹا کہ جڑیاں گزریاں نہ بازاروں بچوں ایک کسے سیاسی انسان دیاں بیٹیاں نہیں ہاں معصوم بھی سیاست الہی کردہ ہے مگر رسول دیاں بیٹیاں کہتا چھٹن تے بندے ہس دے نکل دے پاہمیں کڈا کمزور ہو گیا ہوئے نا کہہ دی جدھر وہ باہر نکلتا نا جیل دے دروازے تو
او دے چہرے تے آنچ بیٹھ کے ایک باری مسکراہٹ ضرور آؤندی قرآن کھلا میرے سامنے روندیاں نکلیاں نے قید خانے تو علی دیاں بیٹیاں روندے نکلے نے حضرت سجاد جن سب میرے علاقے دی ایک بی بی گجرہ والے جیل دے سامنے کھڑی میں کہا پہن جی ایتھے کھلوتے ہو کہنے لگی میرے ویر دی رہائی میں کہا تسی میرے گھر آ جاؤ آ کے آرام کرو تے ایتھے میں بندہ بھیجنا وہ تواڈے بھرا نوں ایتھوں لے کے میرے گھر آوے گا اوتھے کھانا شانا کھا کے پھر جانا اس آخیا نہیں مولوی صاحب تواڈی مہربانی میں ایتھے کھلوتی ہوں مینوں کوئی فرق والی گل نہیں اج میرے بھرا نے باہر آنا ہے تے میں کیا گھر میرے آ جاندا نا ڈرائیور میرا لے آوندا اس ایک گل کیتی پر ایتھے مینوں ہتھ پیا اس آخیا تے جیل والے کپڑے نال باہر آ جائے جڑے جیل اس کپڑے پائے نے قید کٹ کے نکلے انہاں کپڑے نال میں انہوں لے کے نہ باہر نہیں آن دینا میں اتوں سیدھا حمام وچ کھڑنا ہے اتوں میں وہ کپڑے بدلانے نے اتوں میں وہ حجامت وغیرہ کروا کے تے پھر میں لوکاں دے سامنے کراں گی اے بے وارثاں وانگوں جیل دی وردی نال ہی باہر کے میں آ جائے قرآن میرے سامنے جیل دے بوئے کے کھلو کے سجاد ایک باری سجے میں گیا دوجے باری کھپے میں کے فرماتے نے کہ تھے ٹور گئے ہو بی بی نے فرمایا وکھرا کھلا کر دے جتھے میں آزاداری شروع کروں بی بی نو کار مل گیا جتھوں آزاداری بی بی نے شروع کی تھی کربلا والے بی بی نے فرمایا لاشاں اتھے نے تے سارے اتھے نے سانو سر دے اسی لاشاں نال جا کے دفن کر بازار چ گلی چ سر لے کے بندے آ گئے سراں تے صندوق چکے سن زہرا دی تھی نو حضرت سجاد آکھیا اماں سارا ہائے کہ دی آئی ہے میرے تو لاشاں آنیاں اور گل میں کہنا ویسے کہ لاش آنی بہت بڑی لیکن کسے دا کٹیا سو اماں سارا آگا بی بی فرمایا فضا سہارا تے بی بی اٹھ کے کھڑے ہوئے تے فضا نال آہستہ آہستہ دروازے تک آئے باہر حضرت سجاد کھڑے سے فرمایا سجاد بیٹا میں اندر کھلونی ہوں دروازے تے تو باہروں میں نو سار پڑھاندا جا تے میں جڑیاں متعلقہ بیبیاں نے نا بیٹے دا سارو دی ماں نو بھتیجے دا سارو دی پھپھی نو بھرا دا سارو دی بہن نو میں دے تو میں دے زہرا دی تھی آج کھلوتے سا خدا دی قسم فضا دے سہارے نا اے دی میں نو معافی دینا ایک جملہ کا روز سننا تھوڑا جا میں ہوں سیدھا کرنا چاہتا ساڑھے نا دوستان دے نے پہ دل دکھے تو میں نو معافی دینا سید بیٹھے ہو دل دکھے تو میں نو معافی میں بطول دی تھی دی مصیبت پڑھن لگا دل دکھے نا تو میں نو دعا دے بابا جی تسی سید ہو تیجے بڑے آزادار بیٹھے جے دل توڑا دکھنا ہے میں نے پتا دکھنا تے درد نہ رہے یارا درد مندان دا دل دکھ دا ہم دردان دا دل دکھ کیوں میں آکھا میں نے معاف کر دل دکھے نا تے میں نے دعا دے آج تے میں تو آنو دعا دے آنگا بطول دیاں تیاں دے گام چے دل دکھنا کوئی معمولی گل لوکی تے 10 محرم میں مری جا کے سیرہ کر دیں اے او قوم ہے جڑی 10 محرم دے نوجوان بچے چوکاں چ ماتم کر دے مل گئے او زنجیر مارتا ہوئے گا تے پہنا لکھے گی نہ چھڑاؤ لگ لڑ دیو ساڑا اکبر تو سونا دے نہیں نا کیوں میں آکھا دل دکھے تے میں نے معافی دے دل دکھے تے میرے واسطے بھی دعا کرنا اپنے واسطے بھی دعا کرنا جی میں 2 جملے صرف پڑھنے لگا بی بی پاک آزادارو پرانا علاقہ آزاداری دا بی بی پاک کربلا دے واقع تو بعد فضا دا ہاتھ پڑھ کے ٹور دے سن فضا دا ہاتھ پڑھ کے اٹھ دے سن فضا دا ہاتھ پڑھ کے بیٹھ دے سن ایک گل کراں میں اتھے آگے بیٹھا ہوں تکیہ پہ کہ بلا تھکاوٹ ہوئی جاندی میں تھوڑا جا اتھے نیڑے کر کے پہلے میں پرہ رکھے لیکن تھوڑا لال لاگے تو میں پیچھے ٹور لا لی میں تھوڑا جا سکون چو گیا قرآن میرے سامنے میں نکا نال پڑے بی بی زینب ٹول آگے نہیں سن بے سکتے انہا مارے آزی لوگ علی دی زخمی بیٹی نے 2 ہاتھ آنج کی تر میں
بہادر اے آنج کی سجاد بیٹا رکھ سار میرے ہاتھ تے تے میں اگے متعلقہ بی بی نو دیاں جدو صندوق کھلیا تے سار دو سن حضرت سجاد ورما نے پھپھی ہاتھ ذرا بکھرا بکھرا کرو کیڑا قیامت دا ویڑا سی جڑے ویلے ہاتھ بی بی نے جدا کیتے نے سجے ہاتھ تے آن دا سر رکھ دیتا کھبے ہاتھ تے محمد دا سر رکھ دیتا ایڈی حوصلے والی خاتون ہے بی بی معصومہ فرماندے نے میرے بچے ہو میں ماں ہو کے تہاڈا شکریہ ادا تساں کربلا دے جنگل چ نانکیاں دی بھی لاج رکھ لئی دادکیاں دی بھی لاج رکھ لئی بی بی کھلوتی زمین تے بہ گئی ایک سار ایتھے رکھیا بس آخری جملہ 1-2 منٹ بس ٹھیک دوہاں پتراں تے سر چوڑی بیچے تے زمین تے بیٹھے نے تے ٹو نہیں لا سکتے کی میں کیا تہاڈی چوڑی خالی ہے تہاڈی چوڑی چ کوئی چیز رکھی ہے تے تسی پیچھے ضرور کچھ آسرا لو گے بی بی انتہائی مشکل نال بیٹھے دوویں سارا اپنے پتراں دے ایتھے رکھے ٹو لا نہیں سن سکتے تے ہاتھ وٹا کے اندر نے سجاد بیٹا لیا اگلا سال لیا اگلا صندوق کھلیا تے تالا کھلیا میرے مولا نے بچوں ایک صندوق کڈیا ایڈے عزاداری دے علاقے چ میں نام ہی نہ دساں تے پتہ تانوں لگ جائے گا کدا سر سی وہ سر چک کے بی بی دے ہتھاں تے مولا سجاد رکھیا تے بی بی آنچ ویکھ کے فرما دی ام فروا عزاداراں نہیں پتہ لگا کدا سارے کدا نوجوان جناب قاسم دا 11 وین بی بی کیتے نے قاسم دا ہزارہ تک بڑھ گئے بی بی ام فروا نے 11 ایک پڑھنا ایک کوئی ہتھاں تے سار رکھ کے نا مینوں تے نے بڑا روایا پتہ نہیں کسے دا خیال ہوگا یا نا آنج ہتھاں تے لیکن حضرت قاسم دا حضرت ام فروا فرماندے نے قاسم بیٹا اجے میں زندہ اجے مانو موت نہیں وائی میرا صدقے جاواں چھٹے لگے صدقے بابا جی کدی آئے نہ کرو کسے گاہ میں او بی بی ام فروا سلام اللہ علیہا حضرت قاسم دا سر لال لا کے دیوار نال بہ گئے ہن اہل سنت میں نہ اہل سنت با جڑا زندگی چ مجلس پہلی باری آئے جن نے سنیا ہی نہیں ام فروا کون ہے جنہوں پتہ ہی نہیں قاسم کون ہے جنہوں پتہ ہی نہیں رباب کون ہے ام لیلا کون ہے انہوں بھائی تھے تھوڑا بہتا ان بیب دی خبر ہوئے وہ بھی سمجھ جائے گا میں کدھا سر پہ پڑھنا میں نا نہیں لین لگا تسی تہلے معرفت بیٹھے ہو اگلا جڑا صندوق آیا نا وہ سر چک کے حضرت سجاد نے پھوپھی دیاں ہتھاں بچ رکھیا نا عزادارو وہ سار مخدومہ دے ہتھاں دے اندر ہی لک گیا میرا خیال ہے کوئی ہے نہیں گیا بابا جی مولا تعالیٰ کبھی نہ روحائی کے سلام مخدومہ دے دستہائے مبارک دے اندر ہی سر چھپ گیا یہ دا مطلب ہے دستہائے مبارک تو چھوٹا سی ہن بولو کدا فرماندے نے رباب آ جا حضرت رباب نے ہاتھ بدائے لے 6 مہینے دے بچے دا منہ تے سر اینا ایک ہاتھ دیاں 5 انگلیاں دے وچ آ جاندا ہے تسی تصور تے کرو نا 6 مہینے دے پتر دا سر ایتھے لے کے میں 40 تو 45 منٹ کلا رویا جدن میں روایت پڑھی گل ذہن چ اتر جائے تے بندے چ جاندی نہیں کہ بندہ انہوں ہی روندا رہندا سارا دن آج میں پڑھیا نا تے میں پڑھیا کی میں کہ بی بی پڑھیا بی بی نے منہ چوں وین کٹن تو پہلا 3 واری اصغر دے خوشبو ہوندی چھومے 3 واری خوشبو ہن وین سننا چاہندے ہو پہلا وین کر کے بی بی فرماندی اصغر بیٹا ایڈے بھی کدی کرنے سوتے رہے ماں نو نیندر نہیں ہوندی وے میرا چند بچڑا دوجا وین ذرا مشکل ہے وہ سنو تو مینوں اجازت دے دیو بی بی فرماندی اصغر بیٹا ایڈے کدی کلے تے نہیں سوتے میں رات نو دوڑے ہاتھ مارنی آوے میرا پشت بچڑا مینوں تو نہیں ملدا مینوں نیند نہیں آندی اگلی گل ذرا بہت مشکل ہے آج پھڑ کے فرماندے نے اصغر بیٹا جدن دا تو اس دنیا نو چھڈ کے ٹر گیا نا میری گود خالی کر کے ایک تیری بہن سی نا جیڑی میرے نال رل کے تیرے وین کردی سی ہے نا تیرے چولہے دے لکڑیاں دے سامنے اسی بہ جاندیاں سن تے میرے نال رلا کے وین کردی سی تیری بہن بی بی نے ایڈی اوکھی گل کیتی ہے منہ چم کے فرماندے نے اصغر سکینہ بھی مر گئی ہائے ہائے بہادر
ایک سارا سا آیا آزادارو جدے متعلق بی بی نے فرمایا میرے پیو دیئے تیئے میری ماں دیئے بچڑیے ایک کلثوم پہن تو ہوا حضرت کلثوم دی اولاد تاریخ کو نہیں لکھی کدھا سار ہوئے گا بس آخری سار پہ پڑھنا سار اور بھی بڑے نے چھوٹی پہن دے ہتھاں تے وڈی پہن نے حضرت عباس دا سر رکھیا جدی ہایا آئیے میں دعا دے رہا فرماندے نے جان لگا اندہ سی پامیں پہن پرا سمجھ لے تے پامیں بیٹا سمجھ کے ڈور لے اور پامیں پرا سمجھ کے قبول کر تے پامیں بیٹا سمجھ کے قبول کر حضرت کلثوم نے قبلہ ایتھے سر رکھیا جی اے ہتھا تے آنج ویکھیا نے پھر ذرا بلند کیتن پھر ایتھے 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 کیتن تے اپنا سر مبارک تھوڑا جا چکا کے نہ تھلے کہ حضرت عباس دا سر ایتھے رکھ کے بی بی فرماتی عباس اندر ویکھا آج نہ پہنا واسطے بازار خالی کراندہ سے تے نس نس کے آندہ سے آ نہیں جا غور نال ویکھ سانو نیزیا نال ٹوریا نے مرحبا مرحبا سلامت رہے عباس بسم اللہ آفتاب الذاکرین ماتاب الذاکرین بحر المصائب جناب تنویر عباس شیخانہ اور ندبات